ماشاءاللہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے مفتی حارث صاحب دامت برکاتہم اور مسجد انتظامیہ اور ہمارے ماشاءاللہ علماء حضرات بھی آپ حضرات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق و محبت کی بات کہنے سننے کی سعادت عطا فرمائی. بات چیت کی کوئی ضرورت تو نہ تھی. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت یہ پروگرام ہوا, بہت ہی ماشاءاللہ مزہ آیا, بڑا دل خوش ہوا. مفتی صاحب نے کیونکہ فرما دیا تو ہم نے بھی بطور سعادت کے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں. میرے دوستو, میرے مرشد عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, عشق کی بقا اور عشق کا ارتقاء, عشق کی بقا اور عشق کا ارتقاء یہ ہے عاشقوں کی لقاء. کہ جس طرح خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, عاشق عاشق کو دیکھ کے عشق پکڑتا ہے. اور پھر اس کے مزاج میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی تمنا یہی آرزو ہے. اللہ ہم آپ پہ جان دے دیں. جان دیتا ہوں میں ان کے نام پر, میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. عاشق میں ایک چیز بڑی خاص ہوتی ہے, بڑی خاص. اس میں میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا خاص چیز ہوتی ہے؟ وہ حکم کو نہیں دیکھتا کہ حکم کیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے, آیا کہاں سے. جس طرح محمود کا ایک غلام تھا ایاز, بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا, اور یہ محبت جو ہے یہ دل کا فعل ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دل دل کو خود کھینچتا ہے. تو درباری کہنے لگے کہ کیا بات ہے, عام سا آدمی ہے اور اس کو بادشاہ اتنی لفٹ کراتا ہے. تو بادشاہ نے سوچا کہ کبھی کوئی ایسی بات بنے تو ہم اپنے ایاز کا مقام ان کے سامنے لائیں. ایاز ہے کیا؟ ویسے تو یہ انسان 5-6 فٹ کا مٹی کا پتلا ہے, لیکن جب اس مٹی میں عشق آ جاتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. پھر اس کی قیمت وہ لگتی ہے زمین و آسمان حیران ہوتے کہ یہ ایسی قربانیاں پیش کر سکتا ہے. تو ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ایاز, وہ پنکھا جل رہا کھڑا ہوا, وزیر سے کہا کہ ایک ہیرا لے کر آؤ. ہیرا, خزانے سے ہیرا منگا لیا گیا, ہتھوڑی منگا لی گئی. ایک وزیر کو بلایا, کہا توڑو. وہ سمجھ گیا, انہوں نے کہا بادشاہ میرا امتحان لے رہا ہے, یہ میں کیسے توڑوں. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلام, یہ تو بڑا قیمتی ہے, میں نہیں توڑتا. اچھا چلو ہٹو. دوسرے کو بلایا, جب بڑے نے نہیں توڑا تو چھوٹا کیسے توڑے. اس نے بھی انکار کر دیا, ہاں بھی تیسرا, ہاں بھی چوتھا, سب نے انکار کر دیا. نہیں بادشاہ سلام ہو, تو اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑے. ایاز, جی آقا ادھر. اس نے پنکھا رکھا, حاضر ہو گیا. جی آقا ہیرا توڑ دے, ہیرا توڑ دے. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, اٹھائی ہتھوڑی ماری, ہیرے کے 2 ٹکڑے کر دی. لوگوں نے شور مچا دیا, کہا کافر کافر. نہ شکر, ہم پہلے کہتے تھے کوئی 2 جماعتیں پڑھ لیتا اور کبھی ایسا نہ کرتا. بادشاہ خود اٹھ کے پیچھے پردے کے پیچھے چلا گیا. درباریوں نے گھیر لیا, کہا بے وقوف آدمی, بڑے وزیروں نے یہ کام نہیں کیا, تجھے نہیں پتا اتنا قیمتی ہیرا اس جیسے تو پورے خزانے میں نہیں ہے اور تو نے توڑ دیا. اب بادشاہ کھڑا پیچھے دیکھ رہا ہے کہ میرا غلام اب جواب کیا دیتا ہے, کیا جواب دیتا ہے. انہوں نے کہا سنو, اور زیادہ پڑھے لکھو سنو,
ایک بات سنو، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہیرا زیادہ قیمتی ہے یا میرے بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے؟ بتاؤ کیا زیادہ قیمتی ہے؟ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، سارے حیران ہو گئے، کہا ہماری تو اس طرف نہ سوچ گئی ہے نہ نظر گئی ہے، واقعی ہی بادشاہ کے حکم کے سامنے اس ہیرے کی کیا قیمت ہے؟ اسی کو علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ۔ لوگ آج کہتے ہیں مولوی صاحب ایسی باتیں نہ کرو، آپ ایسی باتیں نہ کرو، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم کیسے رہیں گے دنیا میں؟ نہیں ایسی بات نہ کرو، دل ٹوٹتا ہے، 1000 بار ٹوٹے، مولا کے حکم کے سامنے میرے تیرے دل کی کیا قیمت ہے؟ اس دل نے تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اس نے تو مٹی میں ملنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو دل توڑتا چلا جا، مولا کے ہاں تیری قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ میرے مرشد عارف باللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جو اس دنیا میں جتنا زخمی ہو کر جائے گا، جو جتنا زخمی ہو کے جائے گا، خدا کے ہاں اس کی اتنی قیمت لکھی جائے گی۔ جس کو خواجہ مجذوب صاحب فرماتے تھے، وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ اللہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، ہم اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے کان کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے شاباش شاباش شاباش، یہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کیا ہے مولوی صاحب آسان ہے، کہاں سے آسان ہے؟ عشق کا رستہ آسان تھوڑی ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں عشق میں آزمائش ہوتی ہے، آزمائش آزمائش ہوتی ہے۔ آج ہم 2 قدم چلنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارے دادا مرشد شاکی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے واپس جتنے فرزانے گئے۔ دنیا دار 2-4 قدم اٹھانے کے بعد کہتا نہیں مولوی صاحب ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو ہیں چوری والے مجنوں۔ بتاؤ بھائی چوری والے مجنوں سے کام بنتا ہے؟ جیسے لیلا کی محلے کی مسجد میں مجنوں نے اعتکاف کر لیا، انہوں نے کہا اب یہاں سے کون نکالے گا، وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ اب 2-4 نقلی مجنوں بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب لیلا کو پتا چلا کہ اپنا یار مسجد کے محلے میں اعتکاف بیٹھا تو کوئی نہ کوئی چیز بنا کے بھیج دیتی تھی۔ جب وہ خادمہ لے کر آتی تو جو نقلی مجنوں تھے وہ رستے میں ہی ہڑپ کر لیتے اور خود ہی انجوائے کرتے۔ لو بھائی واہ بھائی واہ کیا بات ہے، مزے کرتے۔ ایک دن لیلا نے سوچا کہ بڑے دن ہو گئے مجنوں کو بنا بنا کے ہم چیزیں بھیجتے رہے، چلو آج اس کا امتحان تو لیں۔ اذان ہوتی ہے امتحان آ جاتا ہے، بتاؤ دیکھتے ہیں ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ خوشی آئی ہے ہمیں دیکھتا ہے یا خوشی کو دیکھتا ہے؟ غم آیا ہے کیا روتا ہے شکوا کرتا ہے یا ہمیں دیکھتا ہے؟ یہ سارے یہ امتحانات ہیں، قدم قدم پہ میرے اور آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ اس کی نظر کس پر ہے؟ میرے اوپر ہے، لو اس کی قیمت بڑھا دو۔ اور اگر مجھے نہیں دیکھتا، اس کی کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ بولو بھائی۔ اس لیے تو آخرت میں نیکیاں تولی جائیں گی، گنی تھوڑی جائیں گی۔ جس نیکی میں جتنے اللہ ہوں گے اس کی اتنی قیمت زیادہ ہوگی، اس کا اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ تو اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ آج مجنوں کا چلو امتحان ہی لے لیا جائے۔ تو اس نے ایک پیالہ بھیجا، ساتھ چھری رکھ دی، اوپر سے ڈھانپ دیا۔ خادمہ سے کہا جاؤ میرے عاشق کو واقعی اگر میرا عاشق ایسے خون سے بھر دے۔ اب جیسے ہی وہ لے کر پہنچی تو جو نقلی مجنوں تھے ان کو تو عادت پڑی تھی کھانے پینے کو، وہ لے کو آج نئی ڈش آ گئی ہے، آج وہ نئی ڈش آئی، جلدی سے لے لی۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیالہ رکھا ہے، ساتھ چھری چمک رہی ہے۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگے، انہیں وہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لیلا کہتی ہے واقعی اگر میرے عاشق ہو تو اسے خون سے بھر دو۔ تو سارے ہنس پڑے، انہوں نے کہا ہم تو چوری والے ہیں، ہم تو چوری والے ہیں، ہاں ہمیں نہیں پتا یہ وہ خون والا اندر بیٹھا، اس کو یہ آج یہ اندر بھیجو اس کو۔ جب چنانچہ جب اس کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہ جسے تو چاہتا ہے اس کا مطالبہ ہے، اسے خون سے بھر دے، اسے خون سے بھر دے، بھر کے دے دیا۔ وہ یہ کوئی بات ہے؟ میرے دوستو ان محافل کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟
میرے اور آپ کے ایمان میں، عشق میں اضافہ ہو، عشق میں، تاکہ شریعت ہمارے لیے آسان ہو، جو کمزوریاں ہم اسے دور کریں۔ اتنی اعلیٰ خوراک کس لیے دی گئی ہے؟ بتاؤ بھائی، اس لیے دی ہے کہ ہم سب سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر جا کے آرام کریں؟ نہیں، اس لیے نہیں، عزم اور جذبہ ہو، عزم اور جذبہ ہو، چاہے زمانہ جدھر چاہے جائے، ہمیں کس سے، ہمیں ان سے کیا لینا؟ ہم نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے ان کو خوش کرنا ہے، ہم نے ان کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ ان کی باندھ کے چلے، اپنی مرضی پہ نہ چلے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، زمانہ ہو خلاف۔ آج لوگ زمانے کی وجہ سے بہت کچھ کر رہے ہیں جی، بولی صاحب کیا کریں، اب زمانے کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ تم زمانے کو کیوں دیکھتے ہو، رسول اللہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ زمانے نے کام آنا، کسی نے کام نہیں آنا، کسی نے۔ تو اتباع عزم اور ارادہ، اگر میں اور آپ سنتوں کے عاشق ہو گئے، سمجھو ان محافل کا مقصد ہمیں مل گیا، ہمیں اس کا حاصل مل گیا۔ اور یہ چیز آسان کیسے ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ امام غزالی کی ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں، چند باتیں بطور سعادت اور ذریعہ نجات کے، کیونکہ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صدقے ہمیں معاف بھی فرمائے اور ہماری بخشش بھی فرمائے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، میں اپنے شیخ دعاؤں برکاتم کی زبان مبارک سے سنی۔ امام غزالی فرماتے کہ صحبت سے نفع اٹھانے کا جو اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے، وہ انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں نہیں رکھی۔ آپ مکھی کو لے لیں، پروانے کو لے لیں، بوتل میں بند کر دیں، کچھ وقت تک بند کریں، دوبارہ جب باہر نکالیں گے مکھی اسی طرح گندگی کی طرف جائے گی اور پروانہ اسی طرح شمع پہ جان دے گا۔ دونوں ساتھ رہنے کے باوجود ان کی خوشبو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، دونوں ویسے کے ویسے رہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ گھڑی پل کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی نیک آدمی کی صحبت اٹھاتا ہے، اس نیک آدمی کے دل کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے اور غیر ارادی طور پر اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں، میری خلوت بھی پاکیزہ ہو، میری جلوت بھی پاکیزہ ہو، جلوت بھی اور خلوت بھی دونوں میں۔ تو جیسے جیسے پاکیزگی بڑھتی ہے ویسے ویسے تعلق مع اللہ بڑھتا ہے۔ تو صحبت کو فرض قرار اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ میں اور آپ صالحین کی، اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں اور ہم بھی ان جیسے بن جائیں، جس طرح ان کے دن ہیں، جس طرح ان کی راتیں ہیں، جس طرح ان کی سانسیں ہیں، مولا پر فدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے، بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔